والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں سبھی. اللہم بارک علی محمد. اگر اپنے آپ کو آپ گھسیٹیں نہیں، اٹھ کے میرے قریب آ جائیں تو مجھے خوشی بھی ہوگی اور بچوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دیکھ سکوں گا. ناراض بھی نہ ہوں، اپنی اگر گستاخی بھی نہ سمجھیں آپ میری بات کو ماننا تو تشریف لے آئیے. کوشش کیجیے آپ بھی جو مجھے صرف دیکھے جا رہے ہیں تھوڑا سا قریب ہو جائیں. جی نہیں وہ ساتھ والے بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. قابل تعظیم علماء کرام اور سامعین محترم، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہونی تھی. یہ پنکھا نہ چلائیں، کس نے چلایا؟ بند کرو بچہ، موسم بدل گیا ہے. ویسے ہی کرونا پھر سے شروع ہو رہی ہے، احتیاط کرو تھوڑی سی. آپ سے ملاقات آج کے پروگرام میں اللہ نے کرانی تھی، ہو گئی. اور آپ حضرات بھی بر وقت تشریف لے آئے. میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے خوبصورت انداز میں میرے عزیز حافظ اسامہ نصیر صلی اللہ علیہ نے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. پروگرام انشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. آنے والے مہمان آپ کو بڑے آسن انداز میں سنائیں گے. میں چند لمحے محض سمع خراشی کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. اصل مہمان انشاءاللہ میرے بعد بیان کے لیے بھی آئیں گے، نعت کے لیے بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. میں تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. امید رکھتا ہوں کہ محبت کے ساتھ سن لیں گے.
غالباً میں رام کے چٹھا میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے۔ ربیع الاول کا جزاکم اللہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے محافل سجائی جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، میلاد ربیع الاول میں ہوا۔ میلاد، ولادت، پیدائش، پیدا ہونا سبھی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ آقا دنیا میں تشریف لائے، اور اس کی حکمتیں دیکھیے مالک کی۔ محبوب کی ولادت کو مشہور کرا دیا، محبوب کے میلاد کو مشہور کرا دیا، تاکہ پتہ چلے میرا محبوب کسی میں سے ہے۔ دوسری طرف محبوب کی اولاد کو مشہور کرا دیا، تاکہ پتہ چلے میرے محبوب سے بھی کوئی ہے۔ اور اپنے بارے میں فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے۔ تھوڑا سا مسکرا دے تاکہ میں بات کر سکوں۔ محبوب کی ولادت کو مشہور کرا دیا، محبوب کے میلاد کو مشہور کرا دیا، خاص سبب کوئی بھی بنا۔ بچیاں نو کدے بہا دیو، کوئی ٹافیاں ٹوفیاں دے دیو انہاں نو، کدے بہ جان اللہ کرے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بچوں کو کچھ سناؤں یا آپ کو کچھ سناؤں، کیونکہ انہیں اور چیز چاہیے، آپ کو اور چیز چاہیے۔ توجہ ہے جی میری جانب سے؟ آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ سنا چاہوں، ورنہ ذہن میں آئی ہوئی بات بھی بھول جایا کرتی ہے۔ جو حضرات تشریف فرمائے علماء کرام وہ بخوبی میری اس بات سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں۔ محبوب کی ولادت کو بھی مشہور کرا دیا، محبوب کی اولاد کو بھی مشہور کرا دیا، محبوب کے والدین کو بھی مشہور کرا دیا۔ میری دلی دعا ہے جن سے مشہور کرایا اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دے۔ جو ہے دوستو، بہرحال عرض یہ کرنے چلا تھا، چلو میں زیادہ مشکل تمہید نہیں شروع کرتا، عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ولادت ربیع الاول میں، پیارے آقا کی رسالت بھی ربیع الاول میں، پیارے آقا کی ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور پیارے آقا کی رحلت بھی ربیع الاول میں۔ لیکن عجب بات ہے کہ ماہ ولادت تو کہا جاتا ہے، ماہ رسالت کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک جملہ آپ بخوبی اس سے آگاہ ہیں، میں بڑوں سے مخاطب ہوں، خدا را ادھر ادھر نہ دیکھیے، میری جانب دیکھیے، اور غصے میں بھی نہ بیٹھیے۔ مجھ سے قسم اٹھوا لیں میں بن بلائے نہیں آیا، تھوڑا سا مسکرا کے بیٹھیے خدا را۔ ایک جملہ آپ لوگوں میں مشہور ہے، آپ خود سے بولتے ہیں کہ اللہ نے اس دھرتی پر، اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اگلا جملہ میں ہی سنا رہا ہوں۔ یہ جملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اور اگلا جملہ اس طالب علم کا نوٹ کر لیجئے، ہر چیز کا جو مقصد ہے، ہر زیرو کا جو مقصد ہے، ہر بے جان چیز کا جو مقصد ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اس کا قانون ہے،
یہ اس کی عادت مبارکہ ہے، میرے اللہ کی یہ فطرت ہے کہ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جائے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں حضرت جلدی چلے گئے، اگر رہتے تو ابھی اتنا اور کام ہوتا، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں جتنا لکھا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اب جنہیں سمجھ آئے گا نا جملہ میری ساری باقی گفتگو اب انہی کو توجہ حاصل کر کے میں کر سکوں گا۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا تو وہ تو ربیع الاول میں تمام ہو چکا تھا۔ جب آقا پیدا ہوا 40 سال تک آقا کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 40 سال کے بعد 12 سال تک رکھا ہجرت کے لیے۔ تو جو ہے صاحبان، ولادت اعلیٰ، میرے آقا کی ولادت ایسی اعلیٰ کہ ایسی کسی کی ولادت نہیں۔ مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ کو دعا دی مانا، آمین کہہ دو۔ بار بار آپ کی منتیں کرتا اچھا نہیں لگتا، اور مہمان سے منتیں نہیں کروانی چاہیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ولادت اعلیٰ اس انداز سے سنیے، اس انداز سے سنیے، اس انداز سے کہ فرانس کے کتوں کو بھی پتہ چلے حضور کے غلام جاگ رہے ہیں۔ پیارے آقا کی ولادت اعلیٰ، میلاد، بولو بولو میرے ساتھ، اعلیٰ ایسا بنا کے رب نے بھیجا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی۔ اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے آمنہ تو ویکھے ہی کیے، تو تے اندر پردے چ رہنی ہے، اپنی برادری ویکھی، اپنے رشتہ دار ویکھے، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ ویکھیا، میرے کو لو پوچھ میں مختلف علاقیاں چ جانی ہاں، ایہو جہا سونا میں بھی نہیں ویکھیا۔ عبدالمطلب آ کے کہندے نے حلیمہ تو کہندی ہے میں نہیں ویکھیا، تھوڑے تھوڑے علاقے پھرے نہیں، تھوڑے تھوڑے قبائل پھرے نہیں، میرے کو لو پوچھ میں تجارت واسطے کدی شام جانا، کدی عراق جانا، ایہو جہا مکھڑا میں نہیں ویکھیا،
ایک روایت جبریل امین فرماندے نے او دنیا والے تسی کہ ویکھیا جیڑا کچھ بھی ویکھیا اج دا حسن اج دا چہرہ اج دے مکھڑے اج دے لوگ اج دا حسن دیکھیا میرے کو پوچھو میں ہر نبی نو ویکھ کے آیا میں انہوں بھی ویکھیا جنہاں نو ویکھ کے تے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے میرے کو پوچھو ایہو جہا میں نہیں ویکھیا رب فرماندے نے تسی سارے ویندے ادوں جدوں میں محمد جہا پیدا کردا میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بلایا ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملے عظیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں فلک دا چنتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے تم پہ احسان کیا میں نے تم پہ اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا بیٹا آپ بیٹھے رہیے اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا جب اس آئے مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے نا توجہ سب کی میری جانب ہے تو عموماً کہا جاتا ہے اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا اولاد دی احسان نہیں جتلایا صحت دی احسان نہیں جتلایا نعمتیں دی احسان نہیں جتلایا تو جب حضور کو بھیجا تو تب احسان جتلایا ایسی بات نہیں ہے اللہ نے احسان جتلائے ہیں اللہ نے احسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان نے وہ بولو نا یار بولو نا احسان ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا احسان نے میری نعمتیں نہیں گن سکتے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں داد لینے کے لیے کبھی یوں ہاتھ کا اشارہ کروں تو داد لینے کا ایک یہ انداز ہے اور کبھی میں آپ کو کہوں کہ یار بول لو تو داد لینے کا یہ انداز ہے انداز جدا ہیں احسان تو جتلایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کس کس نعمت کو جتلاؤ گے احسان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے حضرات میری جانی توجہ ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ میری ایک نعمت نہیں گن سکتے سمجھ کے بول رہے ہو یا ویسے ہی میری ایک نعمت نہیں گن سکتے کیا فرمایا اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی اللہ زبان نعمت میں نے گن لی اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا اور آپ فرما رہے نہیں گن سکتے توجہ اجازت ہوئے تو مانا کھولا ہلکا جا گردن درد نہ ہوئے گردن نو درد نہ ہوئے ہلکا جا اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے نعمت اللہ ایک نعمت نہیں گن سکتے اللہ آنکھ نعمت گن لی اللہ فرماتے ہیں نہیں جب جملہ سمجھ آ گیا تو پھر مسکرا دے بے صرف من پتہ ہے پہلی ملاقات ہے تے بڑے غصے سے بیٹھے ہو تسی نعمت اللہ فرماتے ہیں یوں نام لے کر نہیں کہ آنکھ گن کر بتا آج تک کتنا دیکھا زبان یوں نام لے کر نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا کتنا چکھا پانی یوں نام لے کر نہیں گن کے بتا آج تک کتنا پیا کتنا استعمال کیا میری ایک نعمت نہیں گن سکتے میری ایک نعمت
یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. آنکھ گن کے بتا آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، آج تک کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، آج تک کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا. زبان گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کیا کیا بولا، کتنا چکھا. کان گن کے بتا آج تک کتنا سنا، کیا کیا سنا. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا لقد من اللہ، کہ میں نے احسان کیا. من اللہ کا معنی یہ ہے ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا کوئی بدل نہ ہو. اب یہ معنی یوں نہیں سمجھ آئے گا، میں اپنے ذوق میں یوں عرض کرتا ہوں. ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. یار مسکرا دو تھوڑا دیر. میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، ایک ہی تھا. اور آگے فرمایا من انفسہم. جاگ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ میں نے اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوقات میں سے بھی بنا سکتا تھا. میں نے تم پہ احسان کیا، کسی اور مخلوقات میں سے نہیں بنایا، تم میں سے بنایا. تم میں سے بنایا اللہ. ہم میں سے، انسانوں میں سے؟ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے گا حضور، انسانوں میں سے. لیکن سنیے، آقا انسانوں میں سے ہیں. سب سے پہلے جس نے بشریت کا انکار کیا وہ پتہ ہے کون تھا؟ ماشاءاللہ تو سارے خود سے آنے ہیں. اور اس نے اعتراض کیا کیا؟ انہیں کیا بھی یہ مٹی چو بنے ہیں، میں آگ چو بنے ہیں. توجہ ہے دوستو، یہ مٹی چو بنے ہیں. اچھا چھوڑو، اگے آؤ تھوڑا جو اور اگے سفر کرتے ہیں. جدوں تانا دین والیاں تانا دیتا نا زلیخا نو، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو. کس پہ؟ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو. زلیخا کہتی ہے میں اب انہیں بتاتی نہیں، دکھاتی ہوں. بتایا تو بہت، یہ مانی نہیں. اب انہیں میں دکھاتی ہوں کہ حسن ہے کیسا. جو لائن میں بٹھا دیا. میں یہ واقعہ اب سنانا مقصد نہیں ہے، میں بس اس میں سے کوئی لفظ لینا ہے، چل کی عرض کرنے چلا ہوں. لائن میں بٹھا دیا، چھریاں بھی پکڑا دی اور پھل بھی دے دیے. ادھر سے جناب یوسف کا گزر ہوا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کی انگلیاں کٹیں، پورے کٹے. کٹنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اگلا جملہ انہوں نے جب بعد میں کٹنے کے بعد کہا تو قرآن نے اسے بعد میں ہی درج کیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. ایتے بشر نہیں، ایتے بشر نہیں. کیوں؟ انہوں نے کیوں ایسا کہا؟ انہوں نے خود کو سمجھا بشر. خود کو سمجھا بشر، اور جب خود کو بشر سمجھا تو گندگی نظر آئی، غلاظت نظر آئی، گند نظر آیا. تو سمجھی یہ کہ بشر تو ہوتا ہے ہمارے جیسا گندا. یہ سمجھنے کے بعد جب یوسف کو دیکھا طہارت نظر آئی.
پاکیزگی نظر آئی، عروج نظر آیا، بلندی نظر آئی، معراج نظر آئی. مشکل گل ہو گئی ہے تھوڑی. معراج نظر آئی تو انہوں نے سمجھا جے کہ بشر تو ہمارا جیسا گندا ہوتا ہے، تو کہہ دیا یوسف بشر نہیں. اب انہیں کون سمجھائے اصل میں تم بشر نہیں. جو ہے لیکن سنیے اللہ نے جو فرمایا نا من انفسہم، تم میں سے حجر اسود بھی پتھر ہے، آپ کی گلیوں میں بھی پتھر ہے، یہ بھی پانی ہے، اور زمزم بھی پانی ہے، آپ کے بچے کے بیگ میں بھی کتاب ہے، اور مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے. سنیے میرا عقیدہ، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہیں، عام بشروں جیسے بشر نہیں. سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی آ رہی ہے؟ ولادت تو اعلیٰ، ایسی ولادت. آج یورپ میں بیٹھے ہوئے بے ایمان جو میرے آقا کی گستاخی کریں، میں انہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا چاہوں گا، تم انسانیت کا نعرہ لگاتے ہو، انسانیت کے علمدار بنتے ہو، انسانیت کو انسانیت کے مقام پر پہنچایا ہی میرے آقا نے. آقا کے پہلے، آقا کی تعلیم سے پہلے کہاں انسانیت تھی؟ مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں عرض کروں، جسم تھا آقا سے پہلے، جسم تھا، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج نہیں تھا، دماغ تھا، سوچ نہیں تھی. آقا کی تعلیم سے پہلے سینہ تھا، امانت نہیں تھی، دل تھا، دھڑکن نہیں تھی. آقا کی آمد، آقا کی تعلیم سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی. آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھیں، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا، ارے عمر تھا، فاروق نہیں تھا. آقا آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں، آقا تشریف لائے ہیں تو انسانیت کو اس کا مقام ملا ہے. اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، پلیوں کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس اکثریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے. ولادت تو اعلیٰ، لیکن سنیے، ولادت مقصد ہوتا تو اللہ اتنا عرصہ دنیا میں نہ ٹھہرنے دیتے. یار کہہ دیو سبحان اللہ. 40 سال تک پیارے آقا خاموش رہے، 40 سال تک پیارے آقا خاموش رہے، نہیں بولے، لب نہیں کھولے. میں تخیلات اپنی کی دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، اپنے مولا سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول.
اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے. وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے تمام نبیوں کا امام بننا تھا اسے 40 سال تک خاموش رکھا، اسے 40 سال تک نہیں بولنے دیا. اللہ کیا حکمتیں ہیں. تو گویا اللہ فرماتے ہیں حکمت یہ ہے میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں، 38 ابھی نہیں بولنا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا. تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری شادی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر، تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے صلی اللہ. 40 سال کے بعد جو آقا بولے، صاحبان توجہ شوقی ہے، 40 سال کے بعد جو لب کھولے بولے تو سنیے. میں اپنے تخیل میں کہنا چاہوں گا، میرا تخیل تو یہاں تک ہے شاید انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہو کہ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے، نبوت کے لیے کیا دلیل دیتا ہے. کسی کو اپنا عصا دلیل دینا پڑا، کسی کو آگ کے شعلوں میں جانا پڑا، ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے. میرے آقا جب لب کھولتے ہیں تو کوئی دلیل، کوئی کتاب، تورات کی کوئی آیت پیش نہیں کی، حالانکہ آقا پیش کر سکتے تھے. تورات میں میرے آقا کا تذکرہ موجود، انجیل کی کوئی لائن پیش کر سکتے تھے، انجیل میں میرے آقا کا تذکرہ موجود. زبور کی کوئی آیت پیش کر سکتے تھے، زبور میں میرے آقا کا تذکرہ موجود. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں میں کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی صفحہ پیش نہیں کرتا. آج میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال کر رہا ہوں. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مکہ والو، قریشیو، ہاشمیو، مجھے اتنا بتاؤ، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، میں جھوٹا ہوں یا سچا. جواب تو یہ تھا انت صادق، تو سچا ہے. توجہ، انت صدیق، تو سچا ہے. لیکن ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا انت صدیق تو سچا ہے. کہنے لگے جربنا کا مرارا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. جربنا کا تجربہ کیا، مرارا کئی بار، ما رأینا ہم سب کی نگاہوں نے دیکھا، ما رأینا فیک الا صدقا. اور سونیا تنو سچا کہہ دیے گل نہیں بن دی، صدقا سچا تے او ہوئے گا جڑے تیرے قدمہ دے نال لگے. صدقا صدقا. اب رسالت آ گئی. اب پیارے آقا نے فرمایا اگر اتنا سچا مانتے ہو تو پھر سنو، قولو 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 لا الہ لا الہ، اللہ کے سوا الہ. اجازت ہوئے تو مانا کرو جی، اجازت ہوئے تو مانا کرنا جی. لا الہ لا الہ، اللہ کے سوا الہ. معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ بولنے چلا ہوں. سارا معنی ہم نے کیا اردو میں. الہ جیسے اوپر عربی تھی، ترجمے میں بھی اٹھا کے الہ کو رکھ دیا. لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا اللہ کے سوا الہ. جیسے اوپر تھا لفظ الہ، اسی کو اٹھایا ترجمے میں فٹ کر دیا. قوم سمجھ ہی نہ سکی الہ کسے کہتے ہیں.
الہ کا معنی کیا معبود، اللہ کے سوا معبود، معبود بھی عربی، معبود کا معنی کیا عبادت کے لائق، عبادت بھی عربی، عبادت بھی عربی۔ میں معنی کرنے چلا ہوں اپنے ذوق میں، ضروری نہیں سب کو پسند آئے، سب کو پسند آئے تو جھگڑے ہی مک جائیں۔ لا الہ الا اللہ، پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مکہ والو، نمائندہ رب کا بن کے آیا ہوں، رب کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں رب کی طرف سے۔ رب نے بھیجا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او انسان اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا، دیکھ میں نے پاؤں نیچے بنائے، پنڈلی نیچے، گھٹنے نیچے، ران نیچے، پیٹ نیچے، سینہ نیچے، گردن نیچے، ہاتھ نیچے، کونی نیچے، بازو نیچے، لب نیچے، ناک نیچے، آنکھ نیچے، سب سے اوپر میں نے تیرا ماتھا بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عزت کو بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عظمت کو بنایا ہے، اور رب نے پیغام بھیجا ہے لا الہ الا اللہ۔ اپنا یہ ماتھا، اپنی یہ عزت ہر در سے اٹھا لے، ایک در پہ جھکا دے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ رسالت کا اعلان ہوا ربیع الاول میں۔ اب ہوا کیا؟ پتھر اٹھا، اور پہلا پتھر اٹھانے والا ابو لہب تھا۔ چپ کر گئے جی؟ پہلا پتھر اٹھانے والا ابو لہب۔ چلو دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے، میں مختصر کرتا ہوں، یوں عرض کرتا ہوں، دو طبقے بن گئے، توجہ، دو طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ پتھر مارنے والا، ایک طبقہ پتھر سہنے والا۔ آپ کی خاموشی کے حوالے قاضی جملہ کر رہا ہے، دو طبقے بنے، ایک طبقہ پتھر مارنے والا، ایک طبقہ پتھر سہنے والا، سہنے والا۔ اور یہ طبقے پھر چلتے رہے، مارنے والا طبقہ بھی چلتا رہا۔ ابو جہل سے شروع ہوا، ابو لہب سے شروع ہوا، آج تک ہے، آج تک آیا۔ توجہ، ایک طبقہ ابو جہل کی پارٹی بنی، ایک طبقہ ابو بکر کی پارٹی بنی۔ تھوڑا جا مسکرا دیں۔ توحید کی وجہ سے پتھر لگتے ہیں، انبیاء کو لگے، صحابہ کو لگے، اور یہی رسالت کا پیغام تھا، یہی رسالت کا پیغام تھا۔ وہ جو آقا کے قدموں سے پھر لگتے گئے، آقا کے قدموں سے جڑتے گئے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ان کی محنتوں سے آج دین آپ تک ہے، آج دین مجھ تک ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو، دین اسلام کے پہنچنے کی سند نہیں ملے گی، روایت نہیں ملے گی۔ یہ بلب یہاں پہ روشن ہے، اس کی تار کو پکڑو، کیبل کی تار کو، کیبل کو پکڑو، چلتے چلتے یہ بورڈ تک ہے، تو
کیا یہ بورڈ سے آ رہی ہے لائٹ؟ نہیں. پھر کیبل پکڑو، میٹر تک ہے. میٹر سے آ رہی ہے؟ نہیں. پھر پکڑو کہ پول تک ہے، پول سے پھر ٹرانسفارمر تک ہے، ٹرانسفارمر سے پھر دیکھتے چلو گریڈ اسٹیشن تک ہے، گریڈ اسٹیشن سے پھر دیکھو پاور ہاؤس تک ہے، پاور ہاؤس سے پھر دیکھو ڈیم تک ہے. نہیں میں کو باپڈا تھا ملازم ہاں. توجہ ہے؟ یہاں اس کا روشن ہونا بتا رہا ہے کہ اس لائٹ کا کنیکشن ڈیم تک ہے. اور رام کا چٹھے آلے ہو، میرا جملہ رہ گیا تے رہ ہی جائے گا. اس لائٹ کا یہاں روشن ہونا بتا رہا ہے کہ کنیکشن ڈیم تک ہے. آج آل حق کے مدارس آباد ہیں. توحید کا نعرہ، ختم نبوت کا نعرہ، عظمت صحابہ، طہارت آل بیت کا نعرہ آل حق کے مدارس سے، مراکز سے گونج رہا ہے. یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق. دو صحابہ بھی دین پھیلانے والے، آل بیت بھی دین پھیلانے اور پہنچانے والے. ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں. ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے. جو یارانے کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو گھرانے کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہے. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا. اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. شب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی عینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سبت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. اس لیے بول رہا ہوں کہ پیارے آقا نے بدر میں، میری بات سمجھ بھی رہے ہو یا صرف بیٹھے ہوئے؟ اٹھائیے احادیث علماء سے پوچھئے. پیارے آقا بدر کے میدان میں ہیں اور ایک صحابی کو خیمے کے دروازے پہ کھڑا کر کے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا. ایک آنے والا ایسا آیا صحابی نے روکا ہی نہیں. ایسا ہے گویا مجھے یوں کہنے دے صحابی کو علم تھا کہ اسے نہیں روکنا، اسے. ایک صاحب بات سے بات نکل رہی ہے اور وقت زیادہ لگ رہا ہے، اسے نہیں روکنا. صحابی کو گویا علم تھا کہ اسے نہیں روکنا. یہ جو آیا ہے حالانکہ آقا نے فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، اسے نہیں روکنا. مجھے اس کے لیے کئی مثالیں ملی کہ کیوں نہ روکا، لیکن یہاں جو ذہن میں آ رہی ہے وہ عرض کرنے چلا ہوں. کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ پیارے آقا نے تو فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو. بڑا مقام صحابہ میں ابو بکر کا ہے اور آقا فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بڑا مقام تو جناب ابو بکر کا ہے اور آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو. آقا کو کہنا چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن آقا فرماتے ہیں عمر ہوتا. کیا کہنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے. اللہ کابرین کی قبر پہ کروڑ رحمت ہے بس. حضرت تھانوی لکھتے ہیں، سن ہائے مزہ آ گیا، ذات میں نے پڑھا لطف آ گیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا نا لو کان بعدی، میرے بعد، میرے
बात। तो लिखते हैं, फरमाते हैं अबू बकर ऐसा मई था, अबू बकर ऐसा वल्लज़ीना मआ की अमली तफसीर था कि अबू बकर के लिए मिन बादी लफ्ज़ आता ही नहीं। तो वहां पे मैं जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, पहुंचे अबू बकर, अंदर पहुंचे खैमे में और देखते हैं कि प्यारे आका सर सजदे में रख के रब के हुजूर मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और पगड़ी मुबारक, अमामा मुबारक ज़मीन पे आ चुका है। सजदे में है आका और अमामा मुबारक ज़मीन पे आ चुका है। और प्यारे आका फरमा रहे थे, अल्लाह ये मेरी कमाई है जो मैं 313 लेके आया हूँ, ये मेरी मेहनत है जो मैं लेके आया हूँ, ये बिलाल हबशा से चला है, उमैया ने चमड़ी उधेड़ी है, मैं लेके आया हूँ। और अहादीस उठाई है, प्यारे आका के लफ्ज़ हैं, प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह अगर ये न रहे, अगर नहीं, मैं इसी जुमले पे हूँ, आप आगे बढ़ गए, यही तो बात है। अगर ये न रहे, अगर प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अल्लाह अगर मैं न रहा, प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अगर मैं न रहा, नहीं, आका फरमाते हैं अगर ये न रहे क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आका ने बता दिया कि दीन इस्लाम की बका जमात पैगंबर, और यही हमारे अकीदे का हुस्न है कि सहाबा भी मयार हक हैं, अहले बैत भी मयार हक हैं। जो उन शख्सियात का नाम लेकर कौम में फिरका वारियत को हवा दे, वो मुल्क के भी दुश्मन हैं, इस्लाम के भी दुश्मन हैं, इस कौम के भी दुश्मन हैं। अल्लाह हमें फिरका वारियत से महफूज रखे। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज़ करने या तड़पने की तमन्ना कम है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।